بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح فرمایا نا کہ وہی جہاں ہے تیرا جسے تو کرے پیدا، یہ وہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اپنے لیے چنتے ہیں اور جس کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہی امکانات بنتے جاتے ہیں اور وہی دنیا آباد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہی دنیا نظر آنے لگ جاتی ہے۔ یعنی یہ دنیا جد و جہد کی دنیا ہے، جو ہم کرتے ہیں اسی کے نتائج سامنے آتے ہیں۔ ہم نے بحیثیت قوم جو چاہا اور جب مل کے چاہا اور متحد ہو کر چاہا تو اس کی عملی تصویر بھی سامنے آئی۔ ہم نے لا الہ الا اللہ کے نام پہ یہ ملک حاصل کرنے کی سعی کی، جد و جہد کی، تو یہ ملک بنا، اور یہ بظاہر ناممکن تھا۔ جو متحد ہو کر آپ نے یہ ملک حاصل کیا۔ اس ملک کو حاصل کرنے کے بعد اب اگر ہم چاہتے اسی طرح متحد رہتے، اپنی اپنی دنیا میں تقسیم نہ ہو جاتے اور اپنے اپنے نظریات، عصبیت، فرقہ واریت، لسانیت میں اگر تقسیم نہ ہو جاتے تو ہم پھر اور بھی بڑے بڑے مقاصد حاصل کر سکتے تھے، لیکن اسی وجہ سے ہم ناکام ہوئے۔ پھر بڑی مشکل سے لیاقت علی خان صاحب نے قرارداد مقاصد منظور کرائی، جس میں پاکستان کا آئین جو ہوگا اسلامی بنیادوں پر ہوگا۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی، جس کا اس کو لیاقت علی خان صاحب کو بھگتنا پڑا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد یہی قرارداد مقاصد آگے بھی ہم لے کر چلتے رہے، اور موجودہ آئین پاکستان 1973 میں بھی ہم نے اس کو پری فیس کے طور پر رکھا ہے۔ جدی بادشاہ ہے اور آئین پاکستان کا حصہ ہے۔ بظاہر ہم نے اسلامی قوانین جو ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اب ہم نے ان پر عمل درآمد تو کیا، ہم نے تو ایسے قوانین بھی کافی ہیں جو اسلامی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو بھی ہم نے آئین بنایا اپنے ملک کے لیے پسند کیا، اگر اس پر ہم کچھ بھی عمل پیرا ہو جاتے تو آج کی دنیا اور دنیا ہوتی۔ مثلا ہم نے اپنے حلقوں میں ہم نے پارلیمنٹ اور شورا کا نظام جو تھا وہ ہم نے متعارف کرایا۔ جمہوریت کا نام ہم نے اس کو دیا۔ اگرچہ جمہوریت جو موجودہ ہے وہ ہمارے اسلامی ماحول مزاج سے ہم آہنگ نہیں ہے، لیکن ہم نے ایک چربہ بنایا جمہوریت، مغربی جمہوریت میں اسلامی دفعات کو شامل کر کے ایک چربہ بنانے کی کوشش کی، اور یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو ہم نے بلیک اینڈ وائٹ میں جو لکھایا، جس پر متفق ہوئے، اکٹھے ہوئے، کم از کم اس پر عمل درآمدی کر لیتے تو یہ ملک پاکستان دنیا کے اندر ایک بہت بڑا مقام حاصل کر لیتا۔ لیکن ہم تو اپنے اندرونی مفادات میں الجھ کر رہ گئے اور جو اصل مقاصد سے اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ اب اگر ہم آئین پاکستان کو دیکھیں تو ہم جو نمائندے مقرر کرتے ہیں اور جو ہماری مجلس شورا ہے، اس میں جو لوگ جنہوں نے رائے دینی تھی، اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرمایا نا سورۃ شورا کے اندر کہ یہ ہمارے جو معاملات ہیں، یہ معاملات وہ ایک دوسرے سے مشورت کے ساتھ چلاتے ہیں۔ تو یہ مجلس شورا جو تھی ہماری پارلیمنٹ، اسی مقصد کے لیے بنائی گئی تھی۔ اب اس کے لیے کچھ کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن رکھی گئی تھیں کہ ہم اگر چاہیں تو ایسے لوگ پارلیمنٹ میں لے کے آئیں جو کہ دفعہ 62 پر اترتے ہوں۔ پھر ہم نے یہ دفعہ جو تھی اس کو ہم سرے سے غائب کر دیا۔ اب دیکھیں، اگر ہم اسی دفعہ پر، اسی آرٹیکل 62 پر عمل کر لیں تو دیکھ لیجئے کہ اگر اس پر عمل کریں تو یہ لوگ جو آج اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں یہ نہیں آ سکتے، لیکن ہمارے فیصلہ سازوں نے، ہمارے کرتا دھرتا نے، بااختیار اداروں نے
اس کو کبھی امپلیمنٹ ہی نہیں کیا۔ دفعہ 62 کی جو اگر شکیں ہیں، اگر اس کو پڑھ دی جائیں تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ کوالیفائی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اس کی پہلی شک جو ہے سب کا لازمان میں پاکستان کا شہری ہونا ضروری ہے، عمر 25 سال سے کم نہ ہو ایم این اے کے لیے، ایم پی اے کے لیے، اور وہ ووٹر ممبر ہو۔ سینیٹ کے ممبر کے لیے 30 سال عمر ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی شک جو ہے اچھا کردار رکھے۔ اب یہ غور کیجئے گا، اچھا کردار کا مالک ہو، اسلامی احکامات کو وائلیٹ کرنے والے کی شہرت نہ رکھتا ہو، وائلیشن نہ کرتا ہو، اس کی شہرت اچھی ہو۔ پھر اس کے بعد تیسری کلاس جو ہے اس کے اندر ہے کہ اسلامی تعلیمات کا مناسب علم رکھتا ہو، اور ان کو ان آتوئینہ کل کوثر بھی نہیں آتی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کو بنیادی جو علم ہے ان کا بالکل پتہ ہی نہیں ہے میکسیمم لوگوں کو۔ اچھا، پھر کیا ہے؟ اسلامی تعلیمات کا مناسب علم رکھتا ہو اور فریض پر کار بند ہو۔ فریض کیا ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حج۔ مقصد ہے جو بندہ نماز 5 وقت باقاعدگی سے پڑھتا ہو، یہ فریض میں یہ بھی شامل ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو پابند ہو، نمازی ہو، اس کا دل کس طرح نرم ہوتا ہے، نرم خو ہوتا ہے وہ انسان، اور پھر وہ ہر وقت جب مسجد میں ملے گا کہ تو لوگوں کے مسائل خود بخود حل ہوں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے جی؟ اگلی بات یہ ہے کہ عقل مند یا دانا ہو، سگیشیس، متقی صالح ہو، راست باز ہو، رائٹیس، اور نان پروفلیگریٹ نہ ہو، یعنی فاسق، فاجر، بدکار، عیاش، فضول خرچ نہ ہو، اور ایماندار ہو، انیسٹ ہو، امین ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کسی عدالت نے اسے ان میں سے کسی چیز کے حوالے سے اس کے خلاف فیصلہ چاہے اس کو ڈکلیئر نہ کیا ہو، جو اوپر باتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی شک یہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد اس نے پاکستان کی سالمیت کے خلاف کام نہ کیا ہو، اور نہ ہی نظریہ پاکستان کا مخالف ہو۔ اب اگر ہم دفعہ یہ آرٹیکل 62 کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 کی 62 جو ہے آرٹیکل، اسی کو اگر انفورس کریں تو مجھے آپ ہی فیصلہ کریں کیا یہ لوگ ممبر ایم پی اے، ایم این اے یا سینٹ کے ممبر بن سکتے ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے 1-2% ہی لوگ ہوں گے جو پارسا ہوں گے، جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ اپنے علاقوں میں ان کی شہرت دیکھ لیں، رسہ گیر یہ ہیں، یہ زمیندار ہوں گے، یہ صنعت کار ہوں گے، یہ امیر ترین لوگ ہوں گے، یہ مقصد ہے ایک ایلیٹ کلاس ہے ساری میکسیمم۔ پھر ان میں جو ہے بگڑے ہوئے لوگ ہیں۔ اب اگر یہ اس پر عمل درآمد کریں تو ایلیٹ کلاس کو نکالنا پڑے گا، یہ ایکسکلوڈ ہو جائیں گے، اور ان کو بچانے کے لیے دفعہ 62 جو ہے اس پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا۔ اس میں میکسیمم لوگ جو ہوں گے لوور میڈل کلاس سے ہی ہمیں مل سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اگر ان کو نکال دیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا جو قائد اعظم کے ساتھ ہوا، لیاقت علی خان صاحب کے ساتھ ہوا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میرے جیب میں کھوٹے سکے ہیں، تو پھر یہ کھوٹے سکے جو ہیں نا پھر یہ گراؤ کریں گے۔ اب عدالتوں کا کیا حال ہے؟ ایک چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ اگر ہم 62-63 کی چھاننی لگا دیں تو پھر سراج الحق امیر جماعت اسلامی پاکستان ہی بچے گا۔ تو آپ مجھے بتائیے، تو یہ مصلحت یا مفاہمت ہے یا مصلحت ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آئین پاکستان پر کوئی عمل درآمد نہیں ہے۔ جب آپ خود آئین پاکستان کو اتنا ہلکا لیتے ہیں اور آپ کمپرومائز کر جاتے ہیں، اور اس کے برعکس جو ہے اب آپ ایک جج ہے، میں نے بھی جوڈیشری کے امتحان دیے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ جس کے خلاف ایف آئی آر ہے تو اس کو آپ جج نہیں بناتے، تو پھر وہ ممبر پارلیمنٹ کیوں بن سکتا ہے؟ جس کے خلاف الزام ہے وہ جب تک الزام سے بری نہیں ہوتا تو پھر وہ کیوں ممبر پارلیمنٹ بن جاتا ہے؟ یہ ہمارے دو چہرے ہیں کہ کہیں پر تو ہم راتوں رات آئین بچانے کے لیے عدالت لگ جاتی ہے، اور کہیں یہ ہے کہ اس آرٹیکل 62 پر عمل درآمد کے لیے ایک چیف جسٹس کہتا ہے کہ اگر ہم اس پر عمل درآمد کریں تو ایک بندہ سراج الحق بچ جائے گا۔ تو مجھے آپ بتائیے کہ اگر ہم اس طریقے سے آئین کو چلائیں گے کہ اپنی مرضی سے
کہ ایک پر عمل درآمد کریں اور دوسری کو چھوڑ دیں تو اس ملک میں انصاف کیسے رائج ہوگا؟ جب ہم امیروں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، امراء کو، بہت بڑے طبقے کو، عالیشان طبقے کو، بظاہر عالیشان ہی ہے یہ، اور ایسے طبقہ جو دولت مند ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم قانون پر عمل درآمد نہیں کریں گے، اور اب جب اس پر عمل درآمد کرنے کے نتیجے میں مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس ہی سامنے آئے گی، تو جناب مجھے بتائیے یہ جو دستور پاکستان ہے اس کو مذاق تو پھر آپ نے بنایا ہوا ہے۔ اعلیٰ عدلیہ جو ہے، اعلیٰ عدلیہ ہی کا کام ہے نا کہ اس کو آئین پاکستان کو پروٹیکٹ کرنا اور اس کے مطابق عمل درآمد کرانا۔ تو آپ خود جب عمل درآمد نہیں کرانا چاہتے تو پھر ملک کے اندر شرابی، رسہ گیر، لٹیرے، بدمعاش اور ملک کے غدار ہی پیدا ہوں گے، پھر ملک کے غدار ہی پیدا ہوں گے اور پھر بہر سے سازشیں ہی کامیاب ہوں گی۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور آئیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے تقاضا کریں کہ دفعہ آرٹیکل 62 کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان پر اس کی روح کے مطابق اگر ہم عمل درآمد کریں تو پاکستان ایک خوبصورت پاکستان، ترقی یافتہ پاکستان، خوشگوار پاکستان اور خدا ترس پاکستان وجود میں آئے گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔